بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے توراۃ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی رکھی تھیں۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود کہ علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثانہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک عربی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہ تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا، اور ادائیگی بھی کر دوں گا۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عربی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو؟ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دیتا ہوں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر، جاؤ، اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں،
چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کناں ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں دیں اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا الحجر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں الحجر۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔